أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 120 تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالی ہمیں فرماتے ہیں کہ یہود و نصارہ آپ پر کبھی راضی نہیں ہوں گے، چاہے آپ ان کی جتنی بھی رسمیں رواج اور طور طریقے اپنا لیں، وہ صرف اس صورت میں راضی ہوں گے جب آپ اپنا مذہب تبدیل کر کے اسلام کو چھوڑ کر ان کا مذہب اختیار کر لیں، تب جا کر وہ راضی ہوں گے۔ عیسائی اور یہودیوں کے پاس جو کتابیں موجود ہیں، انجیل کی یا تورات کی، وہ ان کتابوں میں وقتاً فوقتاً اپنی خواہش کے مطابق یا اپنی عوام کی خواہش کے مطابق تبدیلی کرتے رہتے ہیں، اور وہ کرتے رہے ہیں۔ جس طرح کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو مٹا کے اپنی مرضی کی باتیں اس میں ڈال دیں، اسی طرح سے ان کا دین اس وقت قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب ایک دین کو وقت دیتا ہے اور لوگ اس دین کو بھلا دیتے ہیں یا اس دین پر چلنے سے متنفر ہو جاتے ہیں، یا شیطان ان میں وساوس ڈال کر دین سے بغاوت کرا دیتا ہے، یا پھر ان کی اپنی خواہشیں اتنی بڑھ جاتی ہیں کہ دین پر چلنا ان کو مشکل ہو جاتا ہے، تو ایسی صورتحال جب پیدا ہو جائے تو پھر وہ دین جو حقیقت میں سچا دین ہے، وہ دین جو ایک دین ہے، اور وہی دین جو آدم علیہ السلام سے چلا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مکمل کیا، اس دین پر چلنا مشکل ہو جاتا ہے لوگوں کا، جب وہ علم ہونے کے باوجود بھی، یعنی ان کے پاس علم موجود ہے کہ قرآن و سنت کا، قرآن کا بھی پتہ ہو اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی علم ہو اور شریعت کا مکمل معلومات ہوں، پھر بھی وہ بندہ کفار و مشرکین کو خوش کرنے کے لیے، یہود و نصارہ کو راضی کرنے کے لیے ان کی کردار کو اپنا لے، ان کی رسم و رواج کو اپنا لے، وہ جو چاہتے ہیں ویسا ہو جائے، پھر بھی اللہ فرماتا ہے وہ تم سے راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تم اپنا مکمل دین جو ہے اس کو چھوڑ کر ان کے دین کو نہیں اپنا لو گے، اس وقت تک وہ آپ سے راضی نہیں ہوں گے۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ
جس کے پاس قرآن و سنت کا علم آ چکا ہے، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اب معلوم ہے، اب پھر بھی اگر وہ ان کی خواہشوں کی پیروی کرے گا، ان کو خوش کرنے کے لیے ان کے رسم و رواج کو اپنائے گا، چاہے وہ شراب پینا پڑے، چاہے رقص و سرود کی محفلیں ان کو اٹینڈ کرنی پڑیں، یا بے حیائی برائی کرنی پڑے، یا حلال حرام کا امتیاز ہی ختم ہو جائے، عورتوں کو ننگا کرنا پڑے اور بے حیائی برائی کو رواج دینا پڑے، تب بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ کچھ بھی وہ راضی نہیں ہوں گے، لیکن وہ ایک صورت میں راضی ہوں گے کہ اگر اپنا دین اسلام ہی آپ چھوڑ جاؤ، تب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنے دین کا یعنی اسلام کا علم ہونے کے باوجود بھی ان کو راضی کرے گا، تو پھر یہ سمجھو قیامت والے دن اس کا نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی مددگار ہوگا، تو گویا اللہ نے اس کے ساتھ اپنا رشتہ توڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَن تَرْضَىٰ، وَلَن اور ہرگز نہیں، ترڈا راضی ہوں گے، ان کا تجھ سے، یعنی وہ تجھ سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے۔ اب تجھ سے کا مطلب ہے یہ مسلمان جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، اب قیامت تک کے لیے حکم ہے، ہر مسلمان کو اللہ کا یہ خطاب ہے۔ وَلَن تَرْضَىٰ اور تجھ سے وہ ہرگز راضی نہیں ہوں گے، ان کا یعنی تجھ سے، ان کل یہودا، کون نہیں راضی ہوں گے؟ یہود، یعنی یہودی جو ہیں آپ سے کبھی راضی نہیں ہوں گے، والا اور نہ ہی نصارہ، والا نصارہ اور نہ ہی نصارہ یعنی عیسائی، اور نہ عیسائی آپ سے راضی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ سے عیسائی اور یہودی کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے، حتیٰ کہ تتبعا آپ پیروی کرنے لگ جائیں، ملتہم ان کے دین کی، گویا آپ جب تک ان کے دین میں داخل نہ ہو جائیں اور پھر ان کے دین کی پیروی کر کے مکمل ان کے دین کو اپنا نہ لیں، اس وقت تک وہ لوگ آپ پر راضی نہیں ہوں گے۔ چاہے بعض لوگ کوشش کرتے ہیں ان کو راضی کرنے کی، حتیٰ کہ شراب بھی پی لیتے ہیں، وہ بے حیائی بھی کر لیتے ہیں، ان کی محفلیں رقص و سرود کی بھی وہ اٹینڈ کر لیتے ہیں، وہ ہر طرح کا وہ کام جو ان کو خوش کرنے کا ہے وہ پوری کوشش کر لیتے ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے جتنا بھی کوشش کر لو، چاہے ان کے رسم و رواج اپنا لو، چاہے ان کے لیے کچھ بھی کر لو، لیکن وہ آپ پر راضی اس وقت تک نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کے دین کو قبول کر کے ان کے دین کی پیروی کرنا نہ شروع کر دیں۔ گویا آپ اسلام کو چھوڑ کر ان کے دین کی پیروی کریں گے تب وہ آپ پر راضی ہوں گے، ورنہ وہ راضی ہونے والے نہیں ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کل، فرما دیں، اعلان کر دیں، انا، بے شک، ہد اللہ، ہدایت جو اللہ کی طرف سے ہے، ہوا وہی، ہو الہدا، وہی جو اللہ ہے اس نے جو ہدایت دی ہے، ہدا وہی ہدایت ہے۔ اگر ہدایت آپ نے دیکھنی ہے، جو سچائی کا راستہ ہے، جو حقیقت میں نجات کا راستہ ہے، جس پر چل کر کامیاب ہونا ہے، وہ ہدایت کا راستہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، اور وہ وہی ہے جو اللہ نے ہدایت دی ہے، تو اسی پر چل کر ہی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ آگے اللہ فرماتا ہے والا ان اتبعت، اور والا ان اور اگر، اللہ فرماتے ہیں اور اگر ان اتبعت، اگر آپ
پیروی کریں گے احوا احوا کہتے ہیں خواہشوں کی، ہم ان کی مراد یعنی یہود و نصارہ کی، اگر آپ یہودیوں اور عیسائیوں کی پیروی کریں گے ان کی خواہشوں کی، احوا یعنی خواہشوں کی، ہم ان کی یعنی ان کی خواہشوں کی اگر آپ پیروی کرتے جائیں گے، بعد الذی بعد اس کے جاءک کہ آپ کے پاس آ چکا، من العلم علم یعنی آپ کے پاس علم آ چکا ہے، آپ کو معلوم ہو گیا ہے کہ آپ کو اپنا دین کا علم موجود ہے، قرآن و سنت کا علم موجود ہے، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم موجود ہے، سب کچھ آپ کو پتہ ہے، پھر بھی آپ ان کی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے ان کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اگر علم ہونے کے باوجود بھی آپ ان کی خواہشوں کی پیروی کریں گے، مالا کا پھر نہیں ہے واسطے تمہارے، من اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، پھر تمہارا تعلق ختم ہو گیا، میوں ولیوں اور نہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آپ کا دوست ہوگا، ولا نصیر اور نہ ہی نصیر کا مطلب مددگار، یعنی نہ ہی آپ کا کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی مددگار، پھر آپ کا تعلق اللہ سے کٹ جائے گا، تو پھر آپ کا نہ یہاں اور نہ وہاں قیامت کے وقت جب اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو وہاں آپ کا نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی مددگار ہوگا۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا کہ آپ چاہے جتنی بھی کوشش کریں، آپ ان کو راضی نہیں کر سکتے، یہود و نصارہ کو، یہاں تک کہ آپ ان کے دین کو قبول کر لیں، اپنا دین چھوڑ دیں۔ ترکی میں دیکھیں، ترکی نے اتنی کوشش کی کہ یورپی یونین میں آ جائے، کتنے عرصے سے کوشش کر رہے ہیں وہ، حتیٰ کہ انہوں نے اپنے ملک میں قانون بنا کے عورتوں کو سکرٹ جو ہے وہ لازمی قرار دے دی، اب وہ ٹانگیں ننگی کر کے پھرتی ہیں، اور جو ہے بچے جو ہیں 10 سال کا بچہ ہو، 10 سال تک بچے کو آپ نہ کوئی دین کی تعلیم دے سکتے ہیں، اور بلکہ انتظار کرو 10 سال کے بعد بچہ جو چاہے گا وہ کرے گا، یہ قانون ہے وہاں۔ اور انہوں نے اتنے قانون بنا کر، یعنی کہ آپ دیکھ لیں کہ اور دکانیں دیکھیں تو شراب موجود، سب کچھ اتنا کچھ یعنی کہ کر کے تاکہ کسی طرح سے یورپ والے ہمیں دیکھیں اور یورپین یونین میں داخلہ ہو جائے، لیکن پھر بھی کچھ نہیں ہو سکا اور نہ ہی آگے کوئی امکان موجود ہے۔ اسی طرح دیکھ لیں مسلمان جو بھی ہوتا ہے، جتنی بھی کوشش کر لے، وہ چاہے شراب کی محفلیں اٹینڈ کر لے، چاہے وہ رقص و سرود کے ساتھ ان کی حوصلہ افزائی کرے، ان کے ساتھ ملے، یا عورتیں جو ہیں اپنی عورتوں کو ایسے کپڑے پہنا لے یا ایسا لباس اور ایسا چال ڈھال جو کہ ننگا پن کا مظاہرہ ہو، ان کو خوش کرنے کے لیے ان کے رسم و رواج کو پورا خاندان اور فیملی جو ہے اس میں اگر رواج بھی دے دے، پھر بھی اللہ فرماتا ہے وہ آپ سے راضی نہیں ہوں گے، حتیٰ کہ آپ جب تک کہ آپ اپنا دین نہ چھوڑ دیں، یعنی اسلام چھوڑ کر ان کے دین کو اپنائیں گے، تب جا کر وہ آپ پر راضی ہوں گے۔ تو بعض لوگ حلال حرام جب ان کے ساتھ ہوتے ہیں تو یہ بھی نہیں دیکھتے کھانے پینے میں حلال حرام کیا ہے، مقصد یہ ہوتا ہے کسی طرح یہ خوش ہو جائیں اور ہم ان سے کوئی فائدہ اٹھائیں۔ تو فائدہ اٹھانے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اپنا ایمان جو ہے وہ بھی چلا جاتا ہے، اور اپنا اسلام بھی، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ناراضگی کا اظہار جو ہے وہ ہو جاتا ہے، کیونکہ رابطہ ہی اللہ سے کٹ جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ بہت اہم ہے کہ اللہ نے جو خود فرما دیا کہ جو ہدایت ہے، انا ہدی اللہ
ہدایت تو بے شک اللہ کی طرف سے جو ہے وہی ہدایت ہے، هو الہدا، وہی ہدایت ہے، حق ہے، سچ ہے۔ وہ جو ہدایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں، وہی ہدایت حق ہے، بس اس کے سوا کوئی ہدایت نہیں ہے۔ چاہے آپ، کیونکہ یہودیوں کا جو مذہب ہے انہوں نے اپنی کتاب میں تبدیلیاں کر کے تو اس کو بدل دیا ہوا ہے، اور عیسائیوں نے بھی اپنی کتاب میں اب تبدیلیاں کر کے بدل دیا، اور انہوں نے تو یہاں تک بھی کہہ دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو دنیا سے تشریف لے گئے وہ ہمارے گناہ بھی ساتھ لے گئے، اب ہم چاہے جو بھی کرتے رہیں تو ہم جنتی ہیں، اور کیونکہ ہمارے گناہوں کا کفارہ جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا سے رخصت ہوئے وہ ساتھ ہی لے گئے۔ تو اسی طرح کی باتیں جو ہیں، تو یہ چیزیں ان کی اپنی کتاب میں بھی نہیں ہیں، اصل کتاب جو ہے وہ ہے ہی نہیں نا، اب تحریف شدہ کتابیں ہیں، اور اس میں بھی اپنی مرضی سے وہ تبدیلی کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے ہمیں جو حکم ہوا ہے کہ ہم عیسائیوں اور یہودیوں سے کیسے منسلک ہو سکتے ہیں، حالانکہ ہمارا نام تو مسلمان ہے، اور اللہ کی بات ویسے ہمیں یہاں دیکھنا چاہیے کہ یہ جو ہم بعض اوقات بات کرتے ہیں ان کے ساتھ ملنے کی، تو اللہ نے جب ہمیں بتا دیا کہ وہ آپ سے راضی ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ آپ ان کے مذہب کو، دین کو قبول نہ کر لیں، اور اپنے دین کو چھوڑنا ہی پڑے گا تبھی وہ قبول کرتا ہے نا بندہ، تو پھر اللہ کی بات سچی ہے۔ تو صرف جو ہے دیکھیں، ہمیں جو حکم ہے وہ یہی ہے کہ ہم ان کے ساتھ لین دین کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ کام کر سکتے ہیں، لیکن ان کو اپنا رازدار دوست نہیں بنا سکتے، اور دین کے معاملے میں ان کے ساتھ کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ دیکھیں، جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابو طالب جب حبشہ میں ہجرت کر گئے تھے اور واپس آئے، وہ تقریباً 32 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے جو حبشہ سے آئے تھے، اور ان کے ساتھ 8 افراد اور بھی تھے جو شام سے آئے تھے، وہ شام کے راہب تھے، عیسائیوں کے جو علماء کرام تھے وہ تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی بتا دیا تھا، یہ آیت آئی کہ آپ یہ یہودی ہیں، یا اسی طرح یہودیوں کے جیسے عبداللہ بن سلام تھے، سعید بن عمرو تھے، اور مختلف اور جو بعد میں مسلمان ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو یہودی ہیں یا عیسائی ہیں وہ کبھی بھی آپ سے راضی نہیں ہوں گے حتیٰ کہ آپ ان کے مذہب میں داخل نہ ہو جائیں، اور پھر وہ اپنا مذہب چھوڑ نہ دیں، تو گویا تب وہ جا کر راضی ہوں گے۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہر ایک ہدایت کا جو سامان ہو سکتا تھا ہمیں مکمل طور پر عطا فرما دیا، اور سب سے خوبصورت جو ہمیں عطا فرمایا وہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور شریعت جو ہے آپ کو پتہ ہے اس قرآن پاک، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مشتمل ہے، اور اس کے ساتھ قرآن و سنت کو ہی معیار مان کر جو علماء کرام ہوتے ہیں وہ متفقہ فیصلہ کرتے ہیں، ان کی رائے جو ہوتی ہے ان قرآن پاک کے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقائق پر مشتمل ہوتی ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں کنسنسس آف اوپینین، یعنی اجماع امت، وہ بھی شریعت کے اندر شامل ہے، یعنی شریعت جو ہے قرآن پاک پر، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اجماع امت پر، اور قیاس جو ہوتا ہے جو اس پر، اور اجتہاد، ان چیزوں پر مشتمل ہے۔ تو اس وجہ سے یہ ہے کہ ہمیں شریعت کا ایک تحفہ ملا ہے، تو ہماری زندگی جو ہے وہ شریعت کے مطابق اگر ہوتی جائے گی تو سمجھو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہم پر ہوگی، اگر مشکلات پڑیں گی تو اللہ تعالیٰ ان کو خود حل کر دے گا، اور اگر کوئی مسائل ہوں گے تو وہ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے حل ہوتے جائیں گے جب ہم اللہ کی طرف توجہ کرتے جائیں گے۔ اس لیے اللہ نے فرما دیا کہ شریعت کا علم آ جانے کے بعد اگر کوئی بندہ بھی ان کی، یعنی یہود و نصارہ
یہودیوں کی یا عیسائیوں کی خواہشات کی پیروی کرے گا اور ان کی رسم و رواج کو اپنائے گا، اپنی مرضی کرے گا، تو پھر وہ کر لے، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، اور نہ وہاں پر کوئی اس کا دوست ہوگا، اور نہ ہی کوئی ان کا مددگار ہوگا۔ تو پھر وہ انہی کے ساتھ ہی جائے گا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تشبہ قوما فہو منہم، جس نے جس قوم کے ساتھ مشابہت کی وہ انہی کے ساتھ ہی ہوگا، تو پھر انہی کے ساتھ ہی ہوگا۔ آج کل آپ دیکھ لیں مسلمانوں کو دین سے متنفر کرنے کے لیے ہماری جو نوجوان نسل ہے اس کو معلومات بہت کم ہیں دین کی طرف، تو وہ ٹائم ہی نہیں کوئی لگاتا کہ کچھ تھوڑا سا اس کو سمجھے دیکھے، بس وہ نام کے مسلمان بن جاتے ہیں، جبکہ دین کو سمجھنا چاہیے، قرآن پاک کو پڑھنا چاہیے مکمل تفسیر کے ساتھ، اور پھر اس کے اوپر عمل بھی کرنا چاہیے، اور قرآن و سنت کو، شریعت کو سمجھ کر اپنی زندگی کو اس کے مطابق بنانا چاہیے۔ یہ کفار جو ہیں یہ کبھی کارٹون بنا کر، کبھی فلمیں بنا کر، کبھی مختلف طریقے سے مسلمانوں میں جو نوجوان نسل ہے اس کو متنفر کراتے ہیں، اور دین کو کہتے ہیں کہ آپ کا دین جو ہے اس قابل نہیں ہے کہ وہ موجودہ ماحول میں آگے بندے کو صحیح راستے پر جو چلا سکے۔ تو یہ سب غلط ہے، اور دین اسلام ایسا دین ہے جو قیامت تک ایک حسین دین ہے، اس کے اندر سکون ہے، اطمینان ہے، اور ایسا یعنی آرام و سکون اور کیا کہیں کہ امن ہے جس کی کوئی مثال نہیں مل سکتی۔ تو اس لیے جو ہے ضرورت ہمیں کس چیز کی ہے کہ اتفاق اتحاد کی ہے، آپس میں اتفاق اتحاد کریں، اور ان لوگوں کا کام ہے ہمیں فرقوں میں بدلنا۔ آپ اس وقت دیکھ لیں جس ملک کے اندر مسلمان موجود ہیں، اور وہاں پر لوگوں نے، انہی کفار و مشرکین نے ان کو فرقوں میں بدل دیا ہوا ہے، اور پہلے بھی انہی کا طریقہ یہی تھا کہ ڈیوائڈ اینڈ رول، کہ ان کو آپ تقسیم کرو فرقوں میں، اور پھر ان کے اوپر حکومت کرو، کیونکہ فرقوں میں تقسیم ہوں گے یہ لڑتے رہیں گے، اور آپ اپنے آرام سے حکومت کرتے رہیں، تو ان کو لوٹیں اور اس طرح سے کام چلائیں۔ تو یہ چلا رہے ہیں، اور اس طرح مسلمان بیچارے بے وقوف ہو رہے ہیں۔ اور دوسرا سب سے بڑا معاملہ اسلحہ ہوتا ہے، اور ان کے پاس وہی ہوتا ہے کہ اس کو بیچ کر اپنا گزارا کریں، تو وہ اسلحے کی منڈی جو ہے وہ مسلمانوں کے ملک ہیں، اور وہاں پر آپس میں لڑا کر تاکہ وہ اسلحہ خریدیں اور ان کے پاس پیسے آئیں اور ان کے کام چلیں، تو مسلمان آپس میں لڑیں گے تو اسلحہ ان کا استعمال ہوگا۔ تو یہ اگر مسلمان مریں یا کچھ ہو، کسی کو کیا تکلیف ہوتی ہے؟ اس لیے ہم لوگ ایسے عجیب لوگ ہو گئے ہیں، ہمیں احساس ہی نہیں ہے، اور ان لوگوں نے ہمارے اندر ہی ایسے گروپ پیدا کر دیے ہیں جو آپس میں لڑا کے خوش ہو رہے ہیں، اور اصل میں نام مسلمان کا خراب ہو رہا ہے لیکن اندر کام ان کے ہو رہے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم پہچانیں اپنے آپ کو کہ ہم کس لائن پر جا رہے ہیں اور ہم نے کرنا کیا تھا۔ تو بہتر عمل کیا ہے کہ آج ہمیں یہ کافروں کی رسم و رواج کو چھوڑ دینا چاہیے، اسلام کے رسم و رواج کو، رنگ ڈھنگ کو اپنا لینا چاہیے، اور ہدایت کا جو راستہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنی چاہیے، اپنے خاندان کو اسلام کے اندر ایک ہو کر، اتفاق و اتحاد سے مل کر سب جو ہے وہ دین کی آبیاری کرنی چاہیے۔ اور جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے راستوں پر نہ چلو، انہ لکم عدو مبین، کہ وہ شیطان جو ہے آپ کا کھلا دشمن ہے۔ اس لیے آج ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے کہ جو شیطانی راستے ہیں ان پر نہیں چلنا، اور جو رحمان کا راستہ ہے، اللہ کا راستہ ہے، اس کو صراط مستقیم کہا گیا ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ تو ہم اللہ سے عرض کرتے ہوتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا،
تو اللہ تعالی ہمیں صراط مستقیم پر چلانے کو تیار ہے، اگر ہم خود اس پر چلنے والے بنیں گے تب۔ تو اس وقت ہمیں ضرورت ہے کہ ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور آپس میں جو نفرتیں پیدا ہو گئی ہیں ان کو ختم کر دینا چاہیے، اتفاق، اتحاد اور پیار محبت سے آپس میں رہنا چاہیے، اور اس طرح ہم ایک ٹھوس قوم بن سکتے ہیں اور اسلام کا نام بھی بلند کر سکتے ہیں، اور یہ بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، آمین۔